رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کیا عرض کروں، ابھی بچے پڑھ رہے تھے نعت، اللہ کے نبی بس اوقات جاہلیت کے شعراء کا کلام سنا کرتے، اپنے جاہلیت کے شعراء کا کلام پڑھتے، حضور سنتے تھے۔ وہ خلاف شرع تو بات کیا ہوتی ہے، پرانے سنتے رہتے تھے آپ۔ میں خیر عرض ہی کر رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسجد مرکز کی زیر تعمیر ہے، اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ اس کو جلد مکمل فرما دے۔ ہماری خواہش ہے کہ 22، 23، 24 فروری 2019 سالانہ خانقاہ اجتماع ہے، اس سے پہلے مسجد مکمل ہو جائے۔ میں نے بتایا تھا کہ 30 لاکھ اس کا تخمینہ ہے، نیچی اور اوپر کی منزل میں 600 نمازی آتے ہیں، اگر ایک نمازی اور ایک مصلی پر تقسیم کریں تو 5000 بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، کم از کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، ہر بندہ نیت کر لو، کم از کم ایک نمازی کے پیسے میں دوں گا۔ اب انشاءاللہ کیوں نہیں نکلتی تمہاری؟ نہیں، میں دیکھو نا، میں کیوں سمجھاتا ہوں، اب انشاءاللہ کیوں نہیں نکلتی؟ میں کوئی آپ سے جمع کر رہا ہوں، میں کھڑے ہو کے نام لکھوا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بے نیت کرو، کم از کم ایک نمازی کے پیسے ہم دیں گے۔ نیت کرو گے تو آ جائیں گے، محنت کرو، دوڑو اس کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر فرمانی ہے۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ بلاؤ۔ کہا جی سہل اور سہیل 2 یتیم بچے ہیں، ان کی ہے۔ یہ جگہ کتنے کی ہے؟ کہ حضور اللہ کے لیے حاضر ہے۔ فرمایا نہیں، پیسے۔ اللہ کے نبی نے صدیق سے فرمایا پیسے ادا کرو۔ میں یقین کرو رو پڑتا ہوں، میں بات دل نہیں سمجھا سکتا۔ میں کہتا ہوں اے اللہ، کاش دنیا میں میرے پاس بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا جس کو میں کہتا یہ مسجد کی تعمیر شروع کرو۔ میرے پاس دنیا میں بھی ایک بندہ نہیں ہے کہ جس کو میں ناز کے ساتھ کہہ سکوں یہ مسجد تمہارے ذمہ ہے۔ میرے دل کی کیفیت آپ سمجھ سکتے ہو؟ جان دینے والے ہزاروں ہیں، متکلم کہیں گے، لیڈر کہیں گے، قائد کہیں گے، کلام کہیں گے، نعرے ماریں گے، پھول برسائیں گے، اور ایک بندہ نہیں جس کو میں یہ کہہ سکوں یہ مسجد تمہارے ذمہ ہے۔ میری کیفیت آپ سوچ سکتے ہیں میں کس کرب سے زندگی گزارتا ہوں گا۔ اس کا معنی میں تو آپ کو لطائف سنا دوں تاکہ آپ خوش رہیں۔ میرے دل کی کیفیت یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے، لیکن ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کتنا پیار ہے، کہا صدیق اس کے پیسے تم ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے چندہ نہیں مانگا، اپیل نہیں کی کہ صدیق پیسے تم ادا کرو۔ ایسے تو حضور نے نہیں فرمایا مال احد عندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ۔ فرمایا مسجد کے سارے دروازے بند کر دو، صدیق والا بند نہ کرنا، اس کے مجھ پر وہ احسان ہے جس کے بدلے میں محمد نہیں دے سکا، قیامت کو خدا ہی دے گا۔ دعائیں کیسے نہیں نکلتی؟ حضرت جی دعا کرو، خاص دعا کرو، اسپیشل دعا کرو، شیخ تمہارا پریشان ہے، وہ ایک ایک دین کے کام کے لیے تڑپتا ہے، حضرت جی دعا فرما دو۔ ہم تو پھر بھی دعا کریں گے، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں۔ میں تو بار بار پڑھتا ہوں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا۔ دعائیں تو ہم نے دینی ہے، کون صاحب کے اوپر احسان کرنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں حضور کو کہتے کیسے جانسار ملیں۔ صدیق 2 پیسے 10 دینار صدیق نے دی اور زمین لے لی، 3 فٹ کھدائی ہوئی بنیادوں کی۔ اب مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی، اللہ اکبر۔ مسجد کی تعمیر شروع ہے، مسجد کی 2 تعمیریں ہوئی ہیں مسجد نبوی کی، جب حضور گئے اس وقت، اور ایک تعمیر ہوئی فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں۔ اس لیے حدیث میں روایات مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے جی 100 ضربے 100 گز تھی، کوئی کہتا ہے 100 ضربے 65 تھی، وہ جگہ کے حساب سے نا تعمیریں 2 ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک مسجد کی تعمیر شروع ہے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر، شعر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے وما علمناہ شعرا، میرے پیغمبر کی شان کے لائق ہر وقت شعر نہیں ہے، ہم نے نبی کو ایسا نہیں بنایا کہ ہر وقت شعری پڑھتے رہیں۔ ہاں کبھی کبھی اپنے شاگردوں کا ذوق تازہ کرنے کے لیے حضور بھی پڑھ دیتے تھے کہ عربوں کے مزاج میں شعر پڑھنا تھا۔ اللہ کے نبی تو اتنی رعایت کرتے،
یہ طلبہ اس بات کو سمجھتے ہیں، میں وہ بات نہیں کرتا کہ کس موقع پر استاذ کہتے ہیں نحو کا ضابطہ بھی الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، پھر کافی پر اعتراض کرتے ہیں نہیں الف لام آتا ہے تو میم بھی تعریف کے لیے آتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی کی زبان میں لکنت تھی، اللہ کے نبی سے پوچھا امنم برم سیام و فم سفر، لام نہیں نکلتا تھا، لام کی جگہ میم بولتے تھے، امنم برم سیام و فم سفر، کہنا کیا چاہیے تھا امن البر سیام و فی سفر، لام ادا نہیں ہوتا تھا، امنم برم سیام و فم سفر، کیا حضور جہاد کے سفر میں روزہ رکھنا بھی نیکی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا لیس منم برم سیام و فم سفر، حضور نے بھی لام نہیں میم ہی بولا ہے۔ اب اس کا معنی کیا تھا کہ حضور لام ادا نہیں فرما سکتے تھے؟ اپنے صحابی کو خوش کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، اس لیے حضور کبھی کبھی شعر پڑھتے تھے، یہ عرب ہیں ان کی رگ رگ میں شعر ہے، تاکہ میں بھی شعر پڑھوں یہ خوش ہو جائے۔ یہ میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے کہ جب قرآن کہتے شعر آپ کی شان کے لائق نہیں تو آپ نے کیوں پڑھا ہے؟ جواب سمجھ آ گیا نا؟ تو اللہ کے نبی یہ شعر پڑھتے ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر، فرمایا یہ جو ہم نے بنیاد کھودی ہے اور کھجور کے تنے لیے ہیں، تنوں کے آپ نے ستون بنائے، اوپر پھر کھجور کاٹ کے پتے ڈالے، فرمایا یہ تنے وہ نہیں ہیں جو خیبر کی کھجوریں ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ اور پاکیزہ تنے ہیں۔ اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے سامنے۔ پھر حضور فرماتے اللہم لا اجر الا اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے لوگو اجرت تو آخر کی ہے، مزدوری تو آخرت کی ہے، اے اللہ میرے انصار پر بھی رحم فرما دے، میرے مہاجرین پر بھی رحم فرما دے۔ بعض روایات میں آپ پڑھتے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل خوبی اور بھلائی تو آخرت کی ہے، میرے مہاجرین کو بھی خیر دے دے، میرے صحابہ پر بھی مہاجرین پر بھی رحمت فرما اور انصار پر بھی رحمت فرما۔ رسول اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھاتے، خود اینٹیں اٹھاتے، ایسی اینٹیں اٹھائیں ایسے اپنے ہاتھ پیٹ مبارک ساتھ لگائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضور میں اٹھاتا ہوں، فرمایا نہیں تم اور اٹھاؤ، یہ میں اٹھاؤں گا تم اور اٹھاؤ۔ اور صحابہ کرام حضور اینٹیں اٹھا رہے ہیں، پھر صحابہ پڑھتے، انہوں نے کہا لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک من العمل المذلل، ہم بیٹھے رہے حضور اینٹیں ڈھوتے رہے، یہ تو بڑا تباہ کن عمل ہے، حضور ڈھو رہے ہیں ہم بھی ڈھوئیں گے۔ دیکھو شعر پڑھا جا رہا ہے نا، اللہ کے نبی بھی پڑھ رہے ہیں، صحابی بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مزاج میں نفاست بہت تھی، مزاج میں نظافت بہت تھی، بہت صفائی پسند ہے۔ وہ جب اینٹیں اٹھاتے نا تو خیال کرتے کہ مٹی نہ لگ جائے، جب اٹھاتے پھر کپڑے صاف کرتے، ہر بار صاف کرتے کہ مٹی نہ لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے ان کے بارے میں شعر پڑھا، میٹھی سی چبن ماری حضرت علی نے۔ حضرت علی فرمانے لگے لا یستوی من یعمر المساجد ویدعب فیہا قائما وقائدا ومن یرا عن التراب حائدا، فرمایا جو مسجد کی تعمیر کرے اور بیٹھے کھڑے اینٹیں اٹھائے اور مٹی کی پرواہ ہی نہ کرے، اور وہ جو جھاڑ کے چلے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جیسے ہم کام کرتے ہیں کسی کے مزاج میں نفاست ہے تو میٹھی میٹھی بات ہوتی ہے نا، حضرت علی میٹھی میٹھی بات فرماتے ہیں۔ تو میں نے صرف نعت کے حوالے سے کہا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، حضور بھی شعر پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدا حضور نے فرمائی ھذا الحمال لا حمال خیبر، یہ خیبر کے تنے نہیں ہیں، یہ حضور کی مسجد کے لیے تنے ہیں۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله